چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس پرچے کی برکت سے نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، یعنی اس پرچے پر درود پاک لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ تو جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھیں، تحریر کریں، تو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا چاہیے۔ انگلش میں لکھ دیتے ہیں پیس بی اپون ہم، تو PBHM اس طرح مختلف وہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ نہیں، بلکہ عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، چاہے آپ انگلش لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے درود پاک کی اس فضیلت سے یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگی، نیکیوں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ دو پلڑے ہوں گے، رائٹ اور لیفٹ، یہ ہوں گے نیکیوں اور بدیوں کے۔ نیکیوں والا پلڑا نیچے نہیں جائے گا، وزنی پلڑا نیچے نہیں جائے گا، اوپر جائے گا۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ وزنی پلڑا جو نیچے جاتا ہے، قیامت کے روز اوپر جائے گا، اور درود پاک ایسی وزندار نیکی ہے کہ جب یہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جتنا اخلاص زیادہ، اتنا اس عمل کا وزن بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے امتیوں پر شفقت رحمت بھی دیکھیے، سبحان اللہ۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان پر درود و سلام ہو، ہمیں توفیق ملے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کچھ رسم و رواج تو وہ بچوں کی پیدائش اور فوتگی اور شادی اور لین دین کے معاملات میں ہوتے ہیں، کچھ مذہبی تعلق سے بھی رسمیں بن گئی ہیں۔ وضو میں، غسل میں، نماز میں کچھ اس کی نشاندہی کی جائے گی، اور اس میں بہت سارے غلط انداز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر وضو ٹوٹنے کے تعلق سے غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں کہ سور کا نام لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ گالی دیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ویسے گالی دینی نہیں چاہیے، گالی فسق اور حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ گھٹنا نظر آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ گھٹنا کسی کا دیکھنا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر نظر پڑ گئی یا استغفر اللہ دیکھ بھی لیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی کہ کپڑے تبدیل کیے تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں، کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ علم دین سے دوری کی بنا پر ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، اور پھر لوگ اس کو اپنانا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بال کٹوانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، مگر وضو کر لیں تو اس کو مستحب لکھا ہے۔ اب جہالت کی بنا پر بہت ساری سنتیں ترک کی جاتی ہیں،
اور بہت سارے جو ایک انداز اپنے خود ایجاد کردہ و ترکیب بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر رواج بن گیا نا کہ وضو کے اندر پانی چلو میں لے کے وہیں چھوڑتے رہتے ہیں. ارے بھائی یہ کہاں سے سیکھا ہے بھائی؟ کس عالم نے لکھا؟ کہاں کس مفتی صاحب سے سنا آپ نے؟ تو یہ ایک رواج ہی بن گیا ہے. تو یہ اگر اس میں وہ اعضائے وضو صحیح نہیں دھلے، صحیح پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. اور دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ پانی لے کر چلو میں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ پانی کا اسراف ہوگا. جی وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، بلکہ چلتے پانی پر نہر کے اندر وضو کرے اس میں بھی زیادہ پانی استعمال کرے تو اس کو بھی اسراف کے تعلق سے کہا گیا. تو یہ رائج ہو گیا ہے قوم کے اندر، اور بھیڑ چال ہم چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا، ہم بھی شروع ہو گئے، نہ اس کو پتہ ہے نہ ہم کو پتہ ہے. اسی طرح وضو میں جب سر کا مسح کرتے ہیں تو انگوٹھے چوم رہے، پھر اس کے بعد یوں کر رہے ہیں. بھائی یہ کون سا موقع ہے انگوٹھے چومنے کا؟ یہ موقع نہیں. اور یہ چیز کہیں بھی کسی مستند کتاب میں نہیں ملے گی، کسی بزرگ نے نہیں لکھی، تو دیکھا دیکھی چلے جا رہی ہے. اور بعض جگہ جو ہیں وہ بڑے بوڑھے جو ہیں وہ مسح کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومتے ہیں. تو مسح کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا یہ بھی ایک رواج ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہے. اسی طرح نماز کے لیے بلانا، اس کو صلاۃ بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں، اس کو تصویب کہتے ہیں شرعن، یعنی نماز کے لیے بلانا. یعنی اذان ہو چکی اور جماعت میں 5 منٹ باقی ہیں، تو اب وہ کہیں درود شریف پڑھا جاتا ہے، کہیں صلاح. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کی نماز میں تو باقاعدہ مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے اسلام میں جاتے ہیں اور صدائیں لگاتے ہیں. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو جاگو جاگو اے بھائیو بہنوں، چھوڑو چھوڑو اب بستر اٹھو. یہ ایک اچھی صورت ہے، اور نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے، یہ تو مولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا طریقہ ہے. حضرت داود علیہ السلام اٹھ کر گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان قرآن میں لکھی ہے کہ وہ گھر والوں کو اور قبیلے والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. تو نماز کے لیے بلانا اس کو تصویب کہتے ہیں، اور یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اور انشاءاللہ جو مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھائے گا تو جتنے نماز اس کے صدا پر، اس کے آواز پر پڑھیں گے، سب کا ثواب اس کو ملے گا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے لیے بھی جو ہماری دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے مدنی انعامات، اس کے تحت مجالس بنائی جاتی ہیں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں پر مشتمل. اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آفس میں، مارکیٹ میں، محلے کے اندر اذان کے بعد لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد میں جائیں. تو مغرب کی نماز کے علاوہ بقیہ نمازوں میں نماز کے لیے بلانا یہ علماء متاخرین نے، بعد کے علماء نے، پہلے کے علماء نے نہیں، بعد کے علماء نے اس کی اجازت دی. اور اذان و اقامت کے درمیان تصویب کہنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز کی حفاظت ہوگی، جماعت کی حفاظت ہوگی، اور ہماری دعوت پر جو لوگ آ کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی ہمیں ثواب حاصل ہوگا. اس رواج میں کوئی حرج نہیں. بعض علاقوں میں وہ 5 منٹ پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور 4 صیغے، مختلف صیغے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ نماز کا وقت، جماعت کا وقت قریب آ گیا، تو اس میں بھی حرج نہیں۔ اور بعض جگہ پر ایسا بھی ہوگا خصوصاً فجر میں کہ وہ نعت یا شعر کوئی پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز کا اعلان کرتے ہیں کہ اتنا ٹائم رہ گیا، عاشقان رسول متوجہ ہوں، جماعت قائم ہونے والی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں یہ ترکیب ہے۔ تو تصویب کہنا، نماز کے لیے بلانا، اس مذہبی طور پر جو یہ رائج ہے اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں نماز کے اندر اپنا کپڑا جو ہے یہ سمیٹتے ہیں، شلوار کو، پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں، یہ بھی وہی بھیڑ چال ہے، کسی کو ایسا کرتے دیکھ لیا تو اٹھا لیا۔ تو یاد رکھیے، یہ آج کل لوگ سجدے میں جاتے وقت بھی پاجامہ وغیرہ آگے پیچھے سے اٹھاتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کام کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی اس کا اعادہ نہیں، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور نماز میں بال اور کپڑے نہ سمیٹنے کا حکم فرمایا، اور شلوار یا پینٹ کو اس کو اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں یوں کر کے، تو یہ بھی صورت ہے۔ پینٹ یا شلوار کو نیچے سے اس کے پائچے جو ہیں فولڈ کر لیے، یہ بھی کفے ثوب اس کو کہتے ہیں شرعاً، یہ بھی مکروہ تحریمی کی صورت ہے۔ تہبند کو پیچھے سے گھرسنا، دامن کو سمیٹنا وغیرہ، تو بہرحال نماز میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی نماز کے بہت سارے معاملات ہیں جو عام طور پر توجہ میں نہیں ہوتے، وہ جیسے وہ کہیں گے تکبیر اولیٰ جو ہے تو وہ ہاتھ یوں ہوتے ہیں، حالانکہ ہاتھ جو ہیں وہ قبلہ رو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بعض وہ سجدے میں جاتے ہوئے پیچھے سے اپنا کرتا ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ درست نہیں۔ اگر عمل کثیر نماز میں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ پھر سجدے کے اندر پیر کی انگلیوں کا نہ لگنا، یہ تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں میں عاشقان رسول کو، مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا، نماز کے احکام یہ کتاب آپ لے لیں۔ نماز کے احکام دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ اس کتاب کو طلب کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے ہے، اسلامی بہنوں کی نماز، تو گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ کتاب لیں، پڑھیں، اس کے مطابق نماز پڑھیں۔ اسلامی بہنوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ رائج ہے، ایک کوئی رواج بن گیا ہے کہ 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھی، دوسری رکعت میں بیٹھ جاتی ہیں، یا 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، تیسری چوتھی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ کوئی عذر نہیں تو کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اچھا، بعض جگہوں پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج بن گیا کہ چونکہ ہماری عمر زیادہ ہے اس لیے ہم کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں گے، یا میرا دل چاہ رہا ہے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھوں۔ بھائی اس کی صورتیں کہ کب آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کب اجازت نہیں ہے، یہ سیکھیں۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، یہ رسالہ آپ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ اسلامی بھائیوں کو مزید درخواست کروں گا کہ فیضان نماز کورس کر لیں، 7 دن کا فیضان نماز کورس عالمی مدنی مرکز میں ہر مہینے کی 1 کو، یعنی فرسٹ ڈیٹ کو، 1 تاریخ کو، 11 کو اور 21 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ فیضان نماز کورس یہ حیدرآباد میں، فیضان مدینہ میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور شہروں میں بھی ہوتا ہے، چند مشہور مقامات میں نے آپ کو عرض کی، یہاں پر فیضان نماز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو وہاں بھی نماز سیکھیں گے، جیسے وضو کی غلطیاں میں نے بتائیں وہ بھی سیکھیں گے۔ تو بہرحال فیضان نماز کورس کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی کورسز ہوتے رہتے ہیں، وہ اسلامی بہنوں کی جو ذمہ دار اسلامی بہنیں ان سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماع 7,000 سے زیادہ مقامات پر پاکستان میں ہوتے ہیں، تو ان سے آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ پھر آن لائن فیضان نماز کورس کرایا جاتا ہے، آپ ڈیلی کو آدھا گھنٹہ نکالیں گے، 1 مہینے کے اندر آپ کو گھر بیٹھے یا آفس میں بیٹھے یا گھر سے آفس کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ہی آپ کو کورس کروا دیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے۔
اللہ پاک کرم فرمائے ہم وضو درست کرنا سیکھ جائیں، اور اس میں رائج جو غلطیاں ہیں اس سے بچنے والے بن جائیں، نماز کے اندر جو رائج غلطیاں ہیں اس سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد۔